السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں اور مرکب کی پہلی قسم یعنی مرکب مفید اور اس کی بھی قسمیں ہم نے گزشتہ سبقوں میں پڑھ لی ہیں۔ وہ اگر سبق آپ سے مس ہو گئے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ لیں تاکہ سبقوں کا تسلسل برقرار رہے اور آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو مرکب مفید تو پورا ہو گیا تھا، مرکب غیر مفید چل رہا ہے ہمارا، اور غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی۔ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق کے آخر میں بتایا تھا کہ علامت کے اعتبار سے اضافت کی دو قسمیں ہیں، تو وہ قسمیں پڑھیں گے آج۔ پہلی قسم ہے اضافت مستوی۔ مستوی کا مطلب ہے برابر، یعنی وہ اضافت جو قاعدے کے موافق ہو، ایسی اضافت جس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہو اور ان میں جو ہے علامت اضافت یعنی زیر یا کسرہ یا یا مجہول یا حمزہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اضافت مقلوبی، قلب کا مطلب ہے پھرنا، قلب کا مطلب ہے پھرنا، وہ اضافت جس میں کوئی ہیر پھیر ہو، یعنی ایسی اضافت جس میں مضاف الیہ پہلے ہو اور مضاف بعد میں ہو اور ان کے درمیان کوئی اضافت کی علامت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے پشت پناہ اصل میں تھا پناہ پشت، ٹھیک ہے، مضاف الیہ پہلے ہے، مضاف بعد میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبی۔ مرکب توصیفی مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ وہ مرکب جو دو اسموں سے مل کر بنے اور ایک اسم دوسرے کی یا اس کے کسی متعلق کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ ایسا مرکب جو دو اسموں سے مل کر بنے، اس طرح کے ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، جیسے مرد عالم، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی میں پہلے لفظ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف وہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور صفت کہتے ہیں اچھائی یا برائی کو۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ فارسی میں اکثر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرد عالم، جبکہ اردو میں ترجمہ اس کے برعکس ہوگا، پہلے صفت آئے گی اور اس کے بعد اس کا موصوف آئے گا۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عالم مرد، عالم صفت پہلے آ گئی، پھر اس کے بعد آ گیا اس کا موصوف یعنی مرد۔ ہم نے آپ کو مرکب اضافی میں بتایا تھا اضافت کی تین قسمیں کہ کسرہ ہوگا یا حمزہ ہوگا یا مجہول ہوگی۔ وہی تینوں چیزیں اسی قاعدے کے ساتھ یہاں بھی ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ گزشتہ سبق بھی دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس کی۔ جیسے مرد دلیر اور جامع سفید کپڑا اور سبوع کونا۔ جس طرح اضافت کی دو قسمیں تھیں، اضافت مستوی اور اضافت مقلوبی، اسی طرح مرکب توصیفی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مرکب توصیفی کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب توصیفی مستوی اور مرکب توصیفی مقلوبی۔ وہی تعریف ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ صفت ہے اس لیے جہاں وہ لفظ مضاف وغیرہ آیا ہے یہاں پہ صفت آئے گا۔ اچھا، ایسا مرکب جس میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہو اور ان کے درمیان جو ہے وہ صفت، موصوف اور صفت کی جو علامت ہے جیسے زیر، ٹھیک ہے، کسرہ یا حمزہ یا مجہول، ان میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے مرد دلیر۔ اور مرکب توصیفی مقلوبی وہ ہے کہ جس میں صفت پہلے ہو اور موصوف بعد میں ہو، ٹھیک ہے، صفت پہلے اور موصوف بعد میں، جیسے نیک مرد، ٹھیک ہے، نیک مرد جیسے اردو میں کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبی، اور ان کے درمیان کوئی وہ بھی نہیں ہے علامت،
موصوف صفت کی جو علامت ہے جیسے مرد دلیر، کثرت ہی، تو یہاں پہ نیک مرد نہیں کہیں گے، نیک مرد۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ موصوف جمع کی صفت مفرد آتی ہے۔ اب زن کی جمع ہے زنان، اس کی جو صفت آئے گی وہ مفرد آئے گی، زنان خوش خو، اچھے اخلاق والی عورتیں، کہ موصوف جمع ہے تو ان کی جو صفت ہے وہ مفرد آئے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں، جیسے خداوند بخشندہ و دستگیر و مہربان، تو کئی صفتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی بخوبی آیا ہوگا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو مرکب کی اگلی قسمیں، یعنی مرکب امتزاجی اور غیر امتزاجی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔